حضور آپ سے سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے فرمایا کرتے تھے؟ جس سے اللہ جل مجدہ الکریم سب سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ جسے اللہ قیامت والے دن راضی کرے گا کہ اے میرے بندے مجھ پر راضی ہو جا، وہ بندہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے بارے میں جب غار ثور میں خطرہ ہوا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا خود اللہ ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یہ بخاری شریف میں ہے اور مسلم میں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملہ مبارکہ سے کتنی محبت فرمائی، جن میں ابو بکر ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اسی واقعہ کو اختصاراً یوں ارشاد فرمایا ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ گویا اللہ پسند فرماتا ہے کہ میں اپنے حبیب مکرم محمد مصطفیٰ اور اپنے ابو بکر کا ساتھی بنوں۔ جہاں رسول اللہ ہیں وہاں ابو بکر ہیں، اور وہاں رب فرماتا ہے کہ تیسرا میں بھی۔ واہ واہ، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خلیل بناتا تو میں ضرور ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا۔ بخاری میں ہے اور یہ مسلم میں ہے۔ اور حضرت عمر بن عاص کتنے جلیل القدر صحابی رسول ہیں، فاتح مصر ہے نا، تو آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر کا امیر بنا دیا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دل میں خیال آیا، کیونکہ حضور علیہ السلام ہر صحابی سے بڑی محبت فرماتے تھے، خیال آیا کہ شاید اللہ کے رسول سب سے زیادہ مجھے محبوب رکھتے ہیں کہ حضور نے مجھے لشکر کا کمانڈر بنایا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ای الناس احب الیک، حضور کون شخص ہے جو آپ کا سب سے زیادہ محبوب ہے؟ واہ 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 واہ، آپ نے ارشاد فرمایا قال عائشہ، تو وہ میری زوجہ محترمہ مومنوں کی ماں عائشہ ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں کون ہیں؟ قلت من الرجال، جس سے آپ محبت فرماتی ہیں سب سے زیادہ، قال ابوہا، فرمایا عائشہ کے ابو ابو بکر صدیق۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ ماشاء اللہ۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پھر پوچھا یا رسول اللہ ثم ایون، اس کے بعد کون ہے جو آپ کا محبوب ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال عمر، فرمایا وہ عمر فاروق ہیں۔ اس کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے اور امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو بخاری شریف میں آپ کا قول مبارک موجود ہے کہ لا نعدل بأبی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان، یہ بخاری میں ہے کہ زمانہ ظاہری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہم جماعت صحابہ ابو بکر کے برابر کسی کو بھی نہ جانتے تھے۔ اسی طرح جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال ابو بکر سیدنا، ابو بکر ہمارے سید و سردار ہیں، وخیرنا، ہم سب میں سب سے زیادہ خیر ہیں، افضلیت والے ابو بکر ہیں، واحبنا الی رسول اللہ، اور اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب جو ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔
اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے، اور اسی طرح یہ ابن حبان میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضور قیامت کے دن بھی نبی علیہ سبحان اللہ، السلام کے ساتھ حضرت سبحان سیدنا اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اول ہیں۔ حضور علیہ السلام کی اولیت اس لحاظ سے بھی ہے، فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض، اور ایک حدیث میں ہے من ینشق عنہ القبر، واہ واہ واہ، میں اس لحاظ سے بھی اول ہوں کہ سب سے پہلے قیامت کے دن میری قبر پھٹے گی۔ یہ بخاری شریف میں بھی حدیث ہے، اور دیگر احادیث مبارکہ میں، کتب حدیث میں یہ ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثم ابو بکر ثم عمر، دوسرے نمبر پر جن کی قبر قیامت والے دن کھلے گی وہ ابو بکر ہیں، اور تیسرے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے نقشہ بھی کھینچ کر بتایا، ایک طرف ابو بکر صدیق تھے، ایک طرف عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اللہ، قیامت والے دن ہم ایسے ہی اٹھائے جائیں گے، میری دائیں طرف ابو بکر ہوں گے اور بائیں جانب جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت صاحبی فی الغار، تو یار غار ہی نہیں ہے، انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی میرا ساتھی ابو بکر تو ہوگا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا ابو بکر تیرا قمیض کی جگہ پر جو چادر ہے وہ کہاں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بلیں تھیں ان سب میں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی چادر کو دے دیا ہے، اور 2 سوراخ جن میں کپڑا نہ بچا تھا آپ نے اپنی ایڑیوں کو رکھ لیا، اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئیں۔ نبی پاک علیہ السلام آئے، اپنے محبوب کی جولی میں سر رکھا، اور نبی پاک علیہ السلام آرام فرمانے لگے، سو گئے۔ اب دیکھیں اس سے بڑھ کر اور مقام محبوبیت کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول سے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اللہ رب العزت کو بھی اپنے بندوں میں، انسانوں میں، نبیوں کے بعد سب سے زیادہ محبت ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اسی طرح جی ہجرت کی رات جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے جا رہے تھے تو ساتھ جانے کی خواہش حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی یا نبی علیہ السلام کا حکم تھا کہ آپ ساتھ چلیں؟ پتہ نہیں یہ کلمہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ٹھیک ہے یا نہیں، بہرحال اللہ رب العزت معافی عطا فرمائے۔ بہرحال یوں لگتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام چلیں ایسا کر لیتے ہیں، حضور علیہ السلام ہر جگہ پر جہاں پر کوئی ایک شخص دوسرے شخص سے مل سکتا ہے، مرد سے مل سکتا ہے، مہربانی شفقت حاصل کرنے کے لیے اور شفقت دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے کہ ابو بکر چاہے حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں صحابہ کے قریب ہیں یا میدان جہاد میں ہیں، رسول اللہ پسند فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر میرے ساتھ ہوں۔ ہجرت کی رات کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب حکم ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے مومنوں کو کہ یہ ہجرت کر جائیں یثرب کی طرف، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہجرت کر جاؤں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تجعل لعل اللہ یجعل لک صاحبا، ابو بکر سبھی جائیں لیکن تو نہ جا، مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہجرت کرنے کے لیے تجھے سفر کا کوئی صاحب عطا فرمائے گا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے سمے ابو بکر کے گھر آئے ہیں تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں نے پہلی مرتبہ خوشی کے عالم میں اپنے ابو کو روتے ہوئے دیکھا،
آپ اتنے خوش ہو رہے تھے کہ اللہ کے رسول کا ساتھی بنا ہوں. کیا بات ہے, میں ہوں اور اللہ کے رسول ہے, اور ہم یثرب کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرماتے ہیں, جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے, اذا دخل المسجد لم یرفع احد رأسہ غیر ابی بکر و عمر. سب کی گردنیں جھک جاتی, کوئی ایک سنگل پرسن بھی اپنے سر کو نہ اٹھاتا تھا سوائے دو شخصیتوں کے. ایک کا نام ابو بکر ہے اور دوسرے کا نام جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت و شان سیدنا صدیق اکبر زندہ باد زندہ باد. اور پھر یہ کہ کانا یتبسمان الیہ. اللہ اکبر, اللہ. یہ دونوں رسالت مآب علیہ السلام کا دیدار کرتے تو حضور کی طرف دیکھ کر خوشی سے مسکرا دیا کرتے تھے. وَيَتَبَسَّمُ إِلَيْهِمَا, اور رسول اللہ کی نگاہیں کرم اٹھتی یا ابو بکر پر پڑتی یا فاروق اعظم پر پڑتی تھی, اور حضور ان دونوں کو دیکھ کر سرکار بھی مسکرا دیا کرتے تھے. یہ ہے مقام و مرتبہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور یہی نہیں بلکہ اصحاب مصطفیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین سب سے زیادہ پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا کرتے تھے. مثال کے طور پر بخاری شریف میں بار بار وہ حدیث آئی جو اعرابی والی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے. اس نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا. انت مع من احببتا. تو یہاں پر راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں احب النبی و ابا بکر و عمر, میں رسالت امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں, ابو بکر سے کرتا ہوں, اور جناب فاروق اعظم سے کرتا ہوں. اور فرمایا کرتے تھے ارجو ان اکون معہم, اور بھائی مینوں امید ہے میں قیامت والے دن اللہ دے نبی دے نال ہوواں تے جناب ابو بکر دے نال ہوواں اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہوواں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان دے اعمال بہت اچھے ہیں, میرے اعمال تھوڑے ہیں, لیکن پھر بھی مینوں امید ہے کہ محبت کی وجہ سے میں ان کا ساتھی بنوں گا. تو جب بھی دعا کریں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نہ مانگیں, بلکہ وہ طریقہ جو اللہ نے بیان فرمایا ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جیسے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ مانگتے ہیں نبی کا, جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جناب فاروق اعظم کا, صحابہ اکرام کا ساتھ مانگو. یا اللہ نبی پاک علیہ السلام کا ساتھی بنا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھی بنا, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھی بنا, حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ شیعوں نے کیسا شور مچا رکھا ہے, یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لگتے ہی کچھ نہیں, یہ تو غیر مسلم ان کا ایجاد کرنے والا, اور یہ بھی اسلام سے ان کا تعلق ہی کوئی نہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ, شیخ طوسی یہ شیعہ ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی قریشی نے پوچھا کہ حضور آپ خطبہ کے اندر یہ دعا مانگتی ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے معاملات اس طرح درست فرما دے جیسے تو نے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے معاملات درست فرمائے تھے. وہ ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کون ہیں؟ سنیں ذرا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں. فرمایا جب اس نے پوچھا فَغَرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ, علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں چھم چھم آنسو بہانے لگ گئیں, آپ رونے لگ گئے. ثم احملہما, پھر آپ نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کرنے کی کوشش کی. پھر علی رضی اللہ فقال, اور فرمایا ہم حبیبایا, وہ دونوں میرے محبوب ہیں, دونوں میرے محبوب ہیں جن کے ساتھی بننے کی میں اللہ رب العزت کی سے دعا کرتا ہوں. وہ عمّا کا, اور تیرے دونوں چچا ہیں, کیا نام ہے؟ ابو بکر و عمر. وہ
ابو بکر ہیں اور عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، وہ امام الہدا، وہ ہدایت کے امام ہیں، وہ شیخ الاسلام، وہ اسلام کے شیخ ہیں، اسلام کے شیخ، وہ شیخ الاسلام ہیں، وہ راجلن قریشن، وہ قریش کی آدمی ہے، وہ مقتدا بہما، وہ امت کے مقتدا ہیں، سب مقتدی ہیں، وہ مقتدا اور پیشوا ہیں، وہ امام ہیں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ فمن اقتدا بہما عاصما، جس نے ان دونوں کی اقتدا کی، پیروی کی، وہ محفوظ ہے۔ ومن اتبع آثارہما، اور جس نے ان کے آثار کی اتباع کی، ہودے یا الی صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیا گیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہی ہدایت یافتہ ہیں جن کی راہ پر چلنے کے لیے ہم نمازوں کے اندر روزانہ دعا کرتے ہیں۔ یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہی صراط مستقیم ہے۔ ومن تمسک بہما، جو ان کے ساتھ جڑ گیا، استمساک کیا، فَهُوَ مِنْ حِزْبِ اللَّهِ، وہی حزب اللہ والے ہیں، اللہ کے گروہ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ وہ کون سا حزب اللہ؟ حزب اللہ ہے ہم المفلحون، جسے اللہ فرماتا ہے وہ اللہ کا گروہ ہیں، اور اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہی اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت اطہار کی محبت سے ہمارے سینوں کو مزین فرمائے۔ آمین۔